السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسروں کی قدر کرنا سیکھیں۔ آج جوتوں پر پالش ٹھیک سے نہیں ہوئی تھی، یہ دیکھ کر شوہر کا موڈ خراب ہو گیا۔ بیوی سے کہنے لگا، اتنا سا کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکتی؟ آخر تم سارا دن کرتی کیا ہو؟ پھر آفس روانہ ہو گیا۔ شام 5 بجے جب وہ تھکا ہارا گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس کے بچے گھر کے سامنے میلے کچالے کپڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ گھر میں داخل ہوا تو عجیب منظر تھا۔ کپڑے، کھلونے اور جوتے ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ ناشتے کے برتن ابھی تک وہیں تھے جہاں صبح تھے۔ رات کے برتن سنک میں پڑے دھلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ فریج کے دروازے پر آلودہ ہاتھوں کے نشانات تھے۔ گھر کے فرش پر جھاڑو نہ لگنے کی وجہ سے گرد تھی۔ یہ منظر دیکھ کر شوہر کو گھبراہٹ سی ہونے لگی اور وہ دل ہی دل میں دعا مانگنے لگا، یا اللہ خیر۔ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر ہانپتے کانپتے جب وہ بیڈ روم میں پہنچا تو دیکھا کہ اس کی بیوی بستر پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ آہٹ پا کر کتاب رکھی اور شوہر کے استقبال کے لیے مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شوہر نے فوراً پوچھا، میں تو ڈر ہی گیا تھا، آج گھر کی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ سب کچھ درم برم ہے۔ بیوی نے نرمی سے جواب دیا، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ آخر میں سارا دن کرتی کیا ہوں، تو میں نے سوچا کہ آج میں کچھ نہیں کروں گی تاکہ آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہماری راحتوں اور آسائشوں میں دوسروں کا کتنا کردار ہوتا ہے، اس فرضی حکایات سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ زندگی کی گاڑی مشترکہ کاوشوں کے پہیوں پر چلتی ہے، مگر ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ مثلاً خاک روب، چوکیدار، ڈرائیور، گھر میں کام کرنے والی ماسی، بیٹا بیٹی، ماں باپ، بہن بھائی، بجلی گیس کے محکموں کے لوگ ہماری زندگی کی ضروریات پوری کرتے ہیں، ہمیں سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ بالفرض ایک ہفتے گلی میں صفائی کرنے والا نہ آئے تو صفائی کا کیا حال ہوگا؟ اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں۔ نعمت کی قدر اس کے جانے کے بعد ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں شامل لوگوں کی نہ صرف قدر کرنی چاہیے بلکہ وقتاً فوقتاً حوصلہ افزائی کر کے انہیں قدردانی کا احساس بھی دلانا چاہیے۔ امی آپ کتنی اچھی ہیں کہ اپنی راتوں کی نیند اور دن کا چین قربان کر کے ہم بہن بھائیوں کے کھانے پینے، کپڑوں اور دیگر ضروریات کا خیال رکھتی ہیں۔ ابو آپ خون پسینہ ایک کر کے ہم بہن بھائیوں کے اخراجات پورے کرتے ہیں، مجھے آپ سے محبت ہے۔ اس طرح کے جملے بولنے سے آپ کا جائے گا کچھ نہیں، لیکن سامنے والے کا دل بڑا ہو جائے گا۔ کبھی آزما کر دیکھیے۔ ناقدری کا رونا یہ بھی کڑوی حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر شوہر بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے ناقدری کی شاکی ہے۔ اس طرح ماں باپ اور اولاد، ساس اور بہو، استاد اور شاگرد، سیٹھ اور ملازم، دکاندار اور خریدار اپنی اپنی ناقدری کا رونا روتے ہیں۔ الغرض کریڈٹ لینے کو سب تیار ہیں، دنیا کسی کو آتی ہے۔ اپنی ناقدری کا احساس بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان کو اپنی ناک سے آگے دکھائی ہی نہیں دیتا اور وہ گھریلو، کاروباری یا تعلیمی سطح پر مفید کردار ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ میں صلاحیت ہے تو آج یا کل اس کے قدردان ضرور ملیں گے، کیونکہ 100 کا نوٹ نیا ہو یا پرانا، کڑک ہو یا مڑا توڑا، اس کی ویلیو 100 روپے ہی رہتی ہے، کم یا زیادہ نہیں ہو جاتی۔ اور اگر آپ میں کسی چیز کی صلاحیت نہیں ہے تو خوش فہمی کے اثرات سے باہر آ جائیے کہ گرد آسمان پر بھی چڑھ جائے اس کی قیمت نہیں بڑھتی، اور سونا زمین میں بھی دفن ہو جائے تو اس کی قدر کم نہیں ہوتی۔ چنانچہ میری قدر کرو، میری اہمیت کو سمجھو کی تکرار کر کے اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی بجائے آس پاس نظر دوڑائیے اور دوسروں کی قدر کرنا شروع کر دیجیے۔ لوگ بھی آپ کی قدر کرنے لگیں گے، مگر نیت صاف ہونا شرط ہے۔ کاش ہم ان جیسے ہوتے۔ 2 دوست جن کی مالی حالت درمیانی تھی، آفس کے کسی فنکشن میں شرکت کے لیے 5 اسٹار ہوٹل پہنچے تو وہاں پر لوگوں کو عیش کرتے دیکھ کر ایک دوست بولا، ہم ان جیسے کیوں نہیں؟ دوسرا دوست تھوڑا سمجھدار تھا، وہ فنکشن کے بعد اسے قریب ہی واقع معذور لوگوں کے سینٹر میں لے گیا۔ وہاں کسی کا ہاتھ نہیں تھا تو کسی کی ٹانگ نہیں تھی، کوئی بولنے سے معذور تھا تو کوئی سننے سے محروم، اور کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہاں اس نے اپنے دوست سے کہا، خدا کا شکر کرو کہ تم ان جیسے نہیں ہو۔ سدا خوش رہیں، سلامت رہیں، والسلام۔